حجر اسود۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جو ابن کثیر اور تفسیر الطبری میں موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ بہت سے احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی طرف بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا، اور جب بھی آپ اس کونے میں آتے تو حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ حجر اسود کو چھونا، بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا طواف شروع کرتے وقت یہ سب سے پہلے کرنا ہے، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ یا نفلی طواف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو طواف کرتے وقت سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، یعنی طواف میں کندھوں کو حرکت دیتے وقت تیزی سے چلنا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے سنا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ ترمذی اور الحاکم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان دونوں کو یعنی حجر اسود اور رکن الیمانی کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ حجر اسود کو 930 عیسوی کے آس پاس خرمتی جنگجوؤں نے، جو ایک اسماعیلی شیعہ فرقہ تھا، کعبے سے چرایا تھا۔ انہوں نے مکہ کو توڑ دیا، زمزم کے کنویں کی بے حرمتی مسلمانوں کی لاشوں سے کی اور حجر اسود کو قرون وسطیٰ کے بحرین میں احسا میں اپنے اڈے پر لے گئے۔ تاریخ داں الجوینی کے مطابق حجر اسود کو تقریباً 952 عیسوی میں واپس لایا گیا اور اسے اس کے اصل مقام پر بحال کر دیا گیا۔ بہت سے ماہرین ارضیات اور تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک شہابی پتھر ہے جس کو انگریزی میں میٹرائٹ کہا جاتا ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر بیضاوی شکل کے چاندی کے فریم میں نصب ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 1.5 میٹر بلند ہے۔ حجر اسود اصل میں ایک مکمل پتھر تھا، لیکن اس کو پوری تاریخ میں وقت کے ساتھ بار بار بے حرمتی اور نقصان کا نشانہ بنایا گیا۔
اسے ایک گلیل سے پھینکے گئے پتھر سے مارا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 6 اضافی ٹکڑے استنبول، ترکی میں ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایک نیلی مسجد کے محراب میں ایک قبر سلیمان کے داخلی دروازے کے اوپر اور 4 میں سے ایک محراب کے اوپر، ایک نچلے ممبر کے نیچے، دوسرا اوپری ممبر کے اوپر اور آخری داخلی دروازے کے اوپر۔ ان اضافی ٹکڑوں کی صداقت پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے، حالانکہ ترکوں نے کئی سالوں تک اس پر حکومت کی جو اب سعودی عرب ہے، اور ترکوں کے پاس بہت سے تاریخی اسلامی آثار ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دور حاضر میں حجر اسود کے صرف 8 ٹکڑے دیکھے جا سکتے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا ایک کھجور کے وسط برابر ہے، لیکن ٹکڑوں کو چاندی کی پٹی کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جوڑ دیا گیا۔ چاندی کا فریم سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا اور ضرورت پڑنے پر بعد کے خلفاء نے اس میں تبدیلیاں کیے۔